بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، عرب عورتیں ان تمام پسندیدہ اوصاف کی حامل تھیں جو ان کے مردوں میں بھی پائے جاتے تھے۔ حرب و قتال ہو، دلیری اور بہادری ہو، صبر و شکر یا جفا کشی اور قوت برداشت، یہ وہ تمام خصوصیات تھیں جو ان کی طبیعت کا لازمی حصہ تھیں اور زندگی کے معمولات میں داخل تھیں۔ مشکلات کا مقابلہ اور مصائب سے پنجہ آزمائی کرنے سے یوں سمجھ لیں کہ عرب خواتین کو راحت محسوس ہوتی تھی۔ اس ضمن میں ہر عورت ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کوشاں رہتی۔ اسی زمرے میں حضرت ام سلیم بنت ملحان کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ مورخین نے ان کا ذکر بڑی اہمیت کے ساتھ کیا ہے۔ ام سلیم بنت ملحان وہ مسلم خاتون ہیں جن کی زندگی میں امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بہت سے دروس اور نصائح موجود ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رملہ اور ایک روایت کے مطابق سہلہ تھا۔ عربوں کے رواج کے مطابق ان کی کنیت ام سلیم تھی۔ ان کے والد کا نام ملحان بن خالد بن زید بن حرام تھا اور وہ مدینہ کے باشندے اور انصار کے قبیلے بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ والدہ کا نام ملیکہ تھا۔ آبائی سلسلہ نسب کی روح سے ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب کی والدہ محترمہ سلمہ بنت زید کی پوتی تھیں۔ اسی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ بھی انہیں کہتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح انہی کے قبیلے کی ایک شخص مالک بن نضر سے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی اولاد۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار انصار کے ان خوش بخت افراد میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے مشرف اسلام ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کے وقت ان کے بیٹے حضرت انس بالکل بچے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اعلان کیا تو ان کا شوہر مالک بن نضر آگ بگولہ ہو گیا، جو ان دونوں کسی سفر پہ گیا ہوا تھا۔ سفر سے واپس آتے ہی گرجتے ہوئے بولا، کیا تو اپنے دین سے مرتد ہو گئی ہو؟ ام سلیم نے جواب دیا، میں بے دین نہیں ہوئی بلکہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں مومنہ بن گئی ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاڈلے انس کو خوب خوشی خوشی کھلاتی اور بچے کو بار بار تلقین کرتی کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور چھوٹا سا بچہ لڑکھڑاتی زبان سے یہ جملہ ادا کرنے کی کوشش کرتا، جیسا کہ اس عمر کے معصوم بچے سکھلائی ہوئی باتوں کو زبان سے ادائیگی کرتے ہیں۔ ام سلیم کے شوہر نے سوچا کہ اس کا ننھا سا بچہ بھی ماں کے نقش قدم پر چل پڑے گا، کیونکہ بچوں کی پرورش میں ماؤں کا کردار بہت نمایاں ہوتا ہے۔ ام سلیم بچے کو ایمان اور اسلام کی تلقین کیے جا رہی تھیں، لہٰذا شوہر نے ڈانٹ کر بیوی سے کہا، میرے بچے کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ ام سلیم اس کی جواب میں کہتی کہ میں اپنے بچے کو بگاڑ نہیں رہی بلکہ اس کی زندگی سنوار رہی ہوں۔ کچھ دنوں بعد ان کے شوہر مالک بن نضر ملک شام کی طرف کسی کام سے نکلے۔ وہاں ان کے کسی دشمن نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب شوہر کی موت کی خبر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، صبر سے مقابلہ کروں گی، میں اس وقت تک اپنے بیٹے کا دودھ نہیں چھڑاؤں گی جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دے، اور جب وہ بڑا ہو کر لوگوں کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے کا قابل نہیں ہو جاتا میں دوسری شادی بھی نہیں کروں گی۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ میری طرف سے میری والدہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے میری پرورش تو پرداخت کا حق ادا کیا۔ چنانچہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم طفولیت کی حدوں سے نکل کر فہم و شعور کی منزل میں داخل ہوئے تو انہی کے قبیلے کے ایک شخص ابو طلحہ نے نکاح کی خواہش ظاہر کی، لیکن ابو طلحہ نے بھی ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ام سلیم نے ان سے کہا، ابو طلحہ، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہوں اور یہ گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں، مگر تمہارے اس رویے پر افسوس ہے کہ تم پتھر کے مجسموں اور لکڑی کی مورتیوں کو پوجتے ہو جنہیں ایک بڑھئی تراش کر بت کی شکل میں بدلتا ہے۔
تم ہی بتاؤ یہ لکڑی اور پتھر کے بت تمہیں کچھ نفع یا نقصان دے سکتے ہیں؟ یاد رکھو میرا اور تم سب کا معبود اللہ ہے جو ساری دنیا کا خالق اور رازق ہے. نفع اور نقصان کے سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں. کتنی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ تم حقیقی اللہ اور معبود کو چھوڑ کر حاجت روائی اور عبادت کے لیے پتھر کے ساکت مورتیوں کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتے ہو اور بے اختیار اور ناتواں بتوں کو خدا سمجھتے ہو. سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ سے یہ بات کچھ ایسے حکیمانہ اور مخلصانہ انداز میں کی کہ اسلام کی صداقت اور سرور کائنات کی حقانیت ان کے دل پر بالکل جم سی گئی اور وہ تھوڑے سے غور و فکر کے بعد مسلمان ہو گئے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مالی اعتبار سے معمولی حیثیت کے مالک تھے، لیکن چونکہ سلیم کی تلقین اور تبلیغ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس لیے سلیم کے دل میں ان کی وقت بڑھ گئی تھی اور ان کے قبول اسلام کے فوراً بعد ہی ان سے کہہ دیا کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں اور تمہارے قبول اسلام کو ہی اپنا حق مہر مقرر کرتی ہوں. یہ نکاح حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام ہوا تھا. سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی. ان کی خواہش تھی کہ ان کا بچہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تربیت میں پروان چڑھے. ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے از حد محبت اور لگاؤ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک مرتبہ سلیم نے اپنے بیٹے انس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ انس میرا بیٹا آپ کا خادم ہوگا، میں اسے آپ کی خدمت کے لیے وقف کر رہی ہوں، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں. چنانچہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمایا اے اللہ اس کو کثرت سے مال اور اولاد عطا فرما اور جو کچھ تو اسے عطا فرمائے اس میں برکت نصیب فرما. اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 سے زیادہ بیٹے عطا کیے اور ان کے پاس ایک ایسا باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. اس باغ میں ایک خوشبودار پودا تھا جس کی خوشبو کستوری کی طرح تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انصار میں سے سب سے بڑھ کر مالدار تھے. 100 سے زیادہ سال کی عمر پائی تھی، اولاد بھی بہت تھی. خود حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں انصار کی اکثر آبادی سے زیادہ مالدار ہوں اور حجاج بن یوسف کے بصرہ آنے تک میری صلب سے 129 بیٹے مدفون ہوئے تھے. جب سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ہو گئی تو میاں بیوی کے شب و روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت میں گزرنے لگے اور تقوی اور پرہیزگاری اس گھر کی رونق بن گئی. سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ واقعہ امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والی ماؤں کے لیے نہایت نصیحت آمیز ہے. جب ان کے لخت جگر کا انتقال ہو گیا اور وہ کمال عقل و دانش سے اپنے شوہر کے درد کا مداوا بن گئیں، جبکہ آج کی عورتیں بچے کی وفات کی خبر سن کر واویلا کرنے لگتی ہیں اور اپنے حواس کھو بیٹھتی ہیں. اس بچے کی وفات کا واقعہ صحیح مسلم میں ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر تھے. ان کا ایک بیٹا جو سلیم کے بطن سے تھا ان کی عدم موجودگی میں وفات پا گیا. سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب ابو طلحہ گھر آئیں تو تم لوگ انہیں بچے کی وفات کے بارے میں کچھ خبر مت دینا. جب ابو طلحہ گھر آئے تو پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ سلیم نے کہا اسے پہلے کی نسبت بہت آرام ہے. ابو طلحہ مطمئن ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سلیم نے ان کے سامنے رات کا کھانا پیش کیا. جب وہ کھانا کھا چکے تو سلیم نے خاص اہتمام سے بناؤ سنگار کیا اور پھر حق زوجیت ادا کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ابو طلحہ ہر طرح سے پرسکون ہیں تو وہ شوہر سے یوں گویا ہوئیں، آپ بتائیں اگر کچھ لوگ کسی گھر والوں کے مانگنے پر کوئی چیز عاریتاً دیں پھر وہ اپنی چیز واپس مانگے تو کیا گھر والوں کو اسے روکنے کا کوئی حق ہے؟ ابو طلحہ نے کہا ہرگز نہیں. سلیم نے کہا تو پھر آپ اپنے بچے کو بھی ویسا ہی تصور کریں.
یہ سن کر ابو طلحہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئے اور کہنے لگے تم نے مجھے پہلے خبر نہیں دی، اب جا کر میرے بیٹے کے متعلق بتا رہی ہو۔ پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر حقیقت حال بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے گزشتہ رات ازدواجی تعلق قائم کیا؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کی گزشتہ رات میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ آپ کی دعا کے نتیجے میں عبداللہ بن ابو طلحہ کی پیدائش ہوئی۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ ام سلیم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا رشتہ تھا جس سے وہ آپ سے پردہ نہیں کرتی۔ غالباً ننیحال کا رشتہ تھا، وہ خالہ تھی یا رضائی خالہ، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کی والدہ کی آپ پوتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہ آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں تیار رکھتی اور آپ کو ہدیہ دیا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا اعتقاد بہت بڑھا ہوا تھا اور آپ سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ ایک بار ابو طلحہ آئے اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، کچھ کھانا بھیج دو۔ حضرت ام سلیم نے چند روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیں کہ بارگاہ نبوت میں پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا کھانے کے لیے؟ بولے ہاں۔ آپ تمام حاضر الوقت صحابہ کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ وہ گھبرا گئے اور ام سلیم نے اس وقت بھی نہایت استقلال سے جواب دیا کہ ان باتوں سے اللہ اور اس کا رسول زیادہ واقف ہیں۔ آپ اندر آئے تو انہوں نے روٹیاں اور سالن سامنے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی برکت دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کے ساتھ اسے تناول فرمایا۔ اسی طرح کا حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تھا ام سلیم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خصوصیت کا برتاؤ کرتے تھے اور ان کے لیے خیر اور برکت کی دعا فرماتے تھے۔ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے علاوہ کسی اور عورت کے ہاں نہیں جاتے تھے، البتہ ام سلیم اس سے مستثنا تھیں۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا مجھے ان پر رحم آتا ہے کیونکہ ان کے بھائی نے میرے ساتھ شہادت پائی ہے۔ بعض اوقات آپ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہوتے اور نماز کا وقت آ جاتا تو وہیں چٹائی پر نماز پڑھ لیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ چلے تو ام سلیم سے فرمایا تم اس سال ہمارے ساتھ حج نہیں کرتی؟ جواب دیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے پاس 2 سواریاں ہیں اور ان دونوں پر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حج کو چلے گئے، مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ سوار کرا۔ راستے میں عورتوں کے اونٹ پیچھے رہ گئے تو ہانکنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انجشا نے تھے، انہوں نے مارنا شروع کیا جس سے اونٹ دوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور فرمایا انجشا آہستہ آہستہ، شیشے ہیں شیشے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشوں سے تشبیہ دی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ عاقل اور با کمال، حاضر دماغ اور نکتہ شناس اور عالم حدیث و ذی فراست خاتون تھیں۔ مسائل کا صاف ستھرا ذوق رکھتی تھیں۔ لوگ مسائل دریافت کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور مشکل امور میں ان سے مشورے لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت زید بن ثابت کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تو انہوں نے انہی کو حکم بنایا تھا۔ مشاہیر صحابہ میں سے حضرت انس، عبداللہ بن عباس، زید بن ثابت، ابو سلمہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم نے ان سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوا کرتی تھیں۔ جنگ احد میں بھی یہ شریک تھیں اور پیاسے مجاہدین اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین میں بھی یہ شریک تھیں۔ ان دنوں یہ حمل سے تھیں اور ان کے پیٹ میں عبداللہ بن ابی طلحہ تھے۔ حنین کے دن انہوں نے اپنی کمر سے ایک خنجر لٹکا رکھا تھا۔ ابو طلحہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے پوچھا اس خنجر کا کیا کرو گی؟ ام سلیم نے جواب دیا میں نے خنجر اس لیے تیار کیا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے گا تو اس سے میں اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔
ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی غیرت اور حمیت ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں دنیا ہی میں خوشخبری سنا دی تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں نے جنت کی سیر کی تو مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ غمیسہ بنت ملحان انس بن مالک کی والدہ ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا سن وفات تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن مشہور یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے ابتدائی دور میں فوت ہوئی ہیں۔ ان کو مسائل کو پوچھنے میں کچھ بھی عار نہ تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، کیا عورت پر خواب میں غسل واجب ہو جاتا ہے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ سوال سن رہی تھیں، بے ساختہ ہنس پڑی کہ تم نے عورتوں کی بڑی فضیحت کی، بھلا کہیں عورتوں کو بھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ورنہ بچے ماں کے ہم شکل کیوں ہوتے ہیں؟ 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اس موقع پر حضرت ام سلیم نے ایک لگن میں مالیدہ بنا کر حضرت انس کے ہاتھ بھیجا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ اس حقیر سے ہدیے کو قبول فرمائیں۔ 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ ہوا۔ حضرت ام سلیم اس میں بھی شریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے حضرت صفیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنوارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کرتی تھیں۔ آپ اکثر ان کے مکان پر تشریف لے جاتے اور دوپہر کو آرام فرماتے تھے۔ جب بستر سے اٹھتے تو وہ آپ کے پسینے اور ٹوٹے ہوئے بالوں کو ایک شیشی میں جمع کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشک سے منہ لگا کر پانی پیا تو وہ اٹھی اور مشک کا منہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک مس ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے خاص محبت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد عبد المطلب تعالیٰ عنہ کی والدہ سلمہ کی پوتی تھیں۔ اسی بنا پر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ مشہور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لاکھوں سلام عطا فرمائے۔